آج کی تلاوت میں قارون کا قصہ آیا تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ میں اس کی بات اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ اب مغفرت کے 10 دن چل رہے ہیں۔ اللہ معاف کرنے اور بخشش کرنے میں کتنا کریم ہے، کتنا زبردست ہے۔ قارون سے جب موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو ان کی زکوٰۃ تھی 10%، 100 میں 10 روپے۔ ہماری ہے 100 میں 2.5 روپے، ان کے تھے 100 میں 10 روپے۔ اور اس کے خزانوں کی چابیاں پوری جماعت اٹھاتی تھی۔ اس نے حساب کیا تو وہ تو بے شمار بنا، تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے ایک عورت کو پیسے دیے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ نہ بدکاری کی تہمت لگا دو، اور پھر اور بھی زیادہ دوں گا۔ وہ تیار ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے تو قارون کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جو آدمی زنا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی سزا قتل ہے، اسے سنسار کیا جائے۔ تو کہنے لگا یہ عورت کیا کہتی ہے؟ تو اس کو اس نے اٹھایا۔ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ نظر پڑی تو اس پہ ہیبت چھا گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کیا کہتی ہو؟ کہا کچھ نہیں جی، اس نے مجھے پیسے دیے ہیں کہ میں آپ پہ برائی کا الزام لگاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کہے گا زمین کو تیرا حکم مانے گی۔ تو انہوں نے زمین سے کہا کہ خودی ہے، پکڑ لو اسے۔ تو اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، زمین نے پکڑ لیے۔ تو قارون کو اندازہ ہو گیا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو۔ وہ تھوڑا اور اندر چلا گیا۔ اب ایک طرف وہ مسلسل منت کر رہا تھا معافی دے دے، آئندہ نہیں کروں گا، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کہتے زمین کو اور پکڑو اور پکڑو اور پکڑو۔ تو وہ یہاں تک آیا، یہاں تک آیا تو بھی منتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ زمین اس کو نگل گئی۔ تو یہ دنیا میں واحد ایسا مجرم ہے کہ اس جیسا جرم دنیا میں کسی نے نہیں کیا کہ نبی پر بدکاری کی تہمت لگا دی۔ تو جب وہ زمین میں چلا گیا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ موسیٰ سے کہو اس نے تیری اتنی منتیں کی کہ معاف کر دے، تو نے معاف نہ کیا۔ وعزتی وجلالی لو استغاث بی لاغفہ، میری عزت کی قسم مجھے ایک دفعہ پکارتا میں معاف کر کے باہر کھڑا کر دیتا۔ یہ اس کی بخشش ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو بنو اسرائیل نے اپنی بستی سے نکال دیا۔ تو جب وہ اس زمانے میں کوئی ایسے زندگی تو نہیں تھی، صرف جہاں لوگ آباد ہوتے تھے وہیں سب کچھ ہوتا تھا، باہر ویرانہ ہوتا تھا۔ تو سب نے بائیکاٹ کر دیا اس کا۔ تو اس کے جب زندگی کے اسباب، روٹی ختم، پانی ختم، تو وہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ تو اس نے ایسے دیکھا کوئی ہے میری مدد کے لیے، پھر ایسے دیکھا کوئی ہے، چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بے بس ہو کے اس نے آسمان کو دیکھا اور کہا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جسے ہمارے گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور معاف کر کے جس کو کوئی گھاٹا نہیں پڑتا۔ تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو معافی مانگے تو معاف کر دیتا ہے۔ تو میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے،
ابھی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست ہے جو باہر ویرانے میں مر گیا ہے، جا کے اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور جو اس میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، سب بھاگ پڑے۔ آگے دیکھا تو وہ بدمعاش جس کو انہوں نے گاؤں سے نکالا تھا، شہر سے نکالا تھا، وہ حیران ہو کر کہنے لگا موسیٰ یہ تو وہی بدمعاش ہے جس کو ہم نے نکالا تھا، اس کی بدمعاشیوں کی وجہ سے آپ کا رب کہہ رہا ہے جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ جنازہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، جنازہ اس امت کو ملا ہے۔ پہلی امتوں میں نماز جنازہ نہیں تھی، بس غسل، کفن، تدفین۔ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے یہ دولت نصیب فرمائی، اور اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی 40 آدمی کسی کے جنازے میں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کی بخشش کر دیتا۔ تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کہ تیرے بندے تو کہہ رہے ہیں بدمعاش ہے، تو آخی جانا میرا دوست ہے، ولی ہے، چکر کی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی تو اس نے دائیں بائیں دیکھا اور کوئی مدد کے لیے نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے جب میری طرف دیکھا تو مجھے شرم آئی کہ جس کی مدد کے لیے کوئی نہ ہو اور وہ مجھے پکارے اور میں پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ موسیٰ اس نے اپنی بخشش مانگی، میری عزت کی قسم اس وقت پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ یہ اللہ کی مغفرت ہے، مغفرت کے بخشش کے 10 دن چل رہے ہیں کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں رحمت سبقت غضبی، عرش کے اوپر لکھا ہوا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔